بات ہو رہی ہے مہتاب خان عباسی سے۔ آئیے گفتگو کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ کیا آپ ہزارہ صوبہ بنانے کی حمایت کرتے ہیں؟ میں واحد آدمی ہوں اپنے صوبے سے جو ہزارہ صوبے کے لیے حمایت نہیں کرتا تھا۔ میں نے سرعام اس کے حق میں بات نہیں کی، میں نے بلکہ مخالفت اس لیے بنیاد پہ کی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ہزارہ کی بنیاد پہ صوبہ بنانا یہ اصل میں خیبر پختونخوا کے مستقبل کو اور پاکستان کے مستقبل کو بڑا نقصان پہنچے گا، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ بات کلیئر ہوگی نا، آپ ذاتی طور پہ بطور سردار مہتاب خان عباسی ہزارہ صوبہ بنانے کی مخالفت کرتے ہیں، یہ بات سمجھ آئے گی۔ 18ویں ترمیم میں فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر پارٹی کو ہر صوبے میں اقتدار دے دو، تو پھر ہزارہ صوبہ کا جو مسئلہ ہے اس کے پھر حامی کون تھے؟ 18ویں ترمیم میں جب ہزارہ کے صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا، اس میں ایک بڑا ریئیکشن آیا ہزارہ کے اندر۔ یہ 2010 کے بعد آیا، اسی وقت اس کے 1-1.5 مہینے کے اندر تو اس وقت یہ مطالبہ اس لیے پکڑا گیا کہ یہ 18ویں ترمیم میں ترمیم جو ہوئی صوبہ سرحد کے نام کی تبدیلی کی، یہ عوامی نیشنل پارٹی کے دباؤ پر ہوئی، تو جس سے پھر ریئیکشن پیدا ہوا، کیونکہ ہزارہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان بنانے میں اور صوبہ سرحد کو پاکستان میں شامل کرنے کے لیے سب سے بڑی قربانی دی ہے، تو اس لیے یہ ایک ریئیکشن تھا ان کا۔ آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے گندم سکینڈل میں، کتنی پیسے کمائے آپ نے اس سکینڈل؟ مجھے 20 سال لگے ہیں اپنی جان اسے نجات حاصل کرنے میں، 20 سال۔ تو پیسہ بھی اتنا کمایا ہوگا نا کہ 20 سال لگے؟ اگر وہ کوئی پیسہ میں نے کمایا تھا تو وہ میری کھال کھینچ کے بھی نکال لیتے مجھ سے۔ 14 سال سزا ہوئی، 20 ملین جرمانہ ہوا، کوئی بڑا ہی کام کیا ہوگا آپ نے۔ یہ ایسا کام تھا جس میں حکومت صوبہ سرحد کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا، یہ سارا ایک جعل سازی تھی، ایک جعلی کام تھا، اور مجھے صرف سزا دینے کے لیے کام ڈھونڈا گیا تھا۔ وہ جعلی کام میں آپ کے دستخط کہاں سے آ گئے؟ کوئی دستخط نہیں تھا، کیسے فیصلے کیسے؟ کوئی فیصلے میرے شامل نہیں۔ تو پھر کیس کیا تھا؟ دیکھیے اس ملک میں کیس بنانا کون سا مشکل بات ہے۔ کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا کہ میں نے صوبہ سرحد میں مہنگی گندم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے خریدی۔ کیوں خریدی؟ دیکھیے خریدنے کے فیصلہ تو ہمارے سے پہلے ہو چکا تھا، مجھ سے پہلے، کہ صوبے میں یا ملک بھر میں کوئی بھی صوبہ پرائیویٹ گندم منگوا سکتا ہے پرائیویٹلی، اگر اس کو گورنمنٹ اجازت دے گی اور اس کو فورن ایکسچینج نہیں، مرکزی حکومت اجازت دے گی اور فورن ایکسچینج دے گی، تو ظاہر ہے کہ کسی صوبے کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنا امپورٹ کرے، تو ہمارے صوبے میں فیصلہ مجھ سے پہلی حکومت نے کر لیا تھا۔ کون تھا اس وقت وزیر اعلیٰ؟ اس وقت آفتاب شیرپاؤ صاحب تھے۔ انہوں نے کیا، ان کو سزا ہوئی اس کیس میں؟ نہیں، یہ فیصلہ مجھ سے پہلے کیبنٹ نے کر دیا تھا۔ آپ اس کابینہ کے فیصلے کو رد بھی کر سکتے تھے؟ دیکھیے ہمیں ضرورت اس لیے تھی کہ ہمارے صوبے میں گندم کی کمی تھی، اور پورے پاکستان میں گندم کی کمی تھی، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ نے سودا کیا، اور اس سودے میں آپ نے کھربوں روپے کمائے۔ ہمارا یہ ایک بڑا دلچسپ پروسیس تھا جس میں حکومت خیبر پختونخوا کا کوئی پیسہ نہیں لگا۔ یہ تمام جو وہاں کی فلور ملز تھیں انہوں نے ایک اپنا کنسورشیم بنایا، اور وہ گورنمنٹ کی سپرویژن میں انہوں نے یہ خریداری کی تھی، تو اس میں یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ اس میں میرا کوئی دستخط نہیں۔ سرخ رنگ کی گندم خرید لی اور سفید رنگ کی گندم نہیں خریدی، یہ کیا ہے؟ یہ آپ جب کسی کی گردن میں آپ فتح ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ سرخ اور سفید، تو پھر یہ جھگڑے چلے گئے۔ آپ نے 12 اکتوبر 1999 کے بعد نواز شریف کے ساتھ اٹک جیل میں قید میں رہے۔ اب یہاں پہ مجھے نہیں پتا کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے واقعات۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ولی خان نے ایک آپ کو چھوٹا سا ٹرانسلیٹر ریڈیو کیوں بھیجا، کیا وجہ تھی؟ دیکھیے ولی خان چونکہ خود جیل میں رہ چکے ہیں، بہت دفعہ رہے ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ جیل میں قیدیوں کو کوئی خبریں سننے کی سہولت حاصل نہیں ہوتی، تو انہوں نے خاص طور پر مجھے یہ ٹرانسلیٹر بھیجا تھا۔ کس کے ہاتھ بھیجا؟ کوئی یہ ہمارے مرحوم اعظم ہوتی کے بیٹے کے ذریعے مجھے بھجوایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ خبریں سننے کے لیے آپ کے پاس اس سے بڑی اپرچونٹی کوئی نہیں، اور وہ بڑے خبریں BBC اس زمانے میں لگا کرتا تھا، وہ بڑی خبریں دیا کرتا تھا، وہ ٹرسٹ وردی خبریں سمجھ جاتی تھی، اور ایز اے وائس آف امریکہ، تو وہ پھر ہمیں ایک سورس ملتا تھا خبریں سننے کے لیے، تو اٹ واز کائنڈ آف ہم، انہوں نے اس بات کو یاد رکھا، اور مجھے اس سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ میرے تعلق جو ہیں وہ نظریاتی طور پر بے شک فرق بھی ہوں، لیکن ذاتی تعلق میں ہمارے ایک دوسرے سے بڑے احترام کا رشتہ بھی رہا ہے۔ اب آپ 18ویں ترمیم کی بڑی مخالفت کر رہے تھے، اب بڑے مزے کی بات ہے کہ اس کی جو ترمیم کی جو ڈرافٹنگ ہو رہی تھی، آپ اس کمیٹی کے رکن تھے، جیسے مجھے یاد پڑتا ہے۔
اب ہے کہ جب وہاں پہ صوبے کے نام کی تبدیلی کی بھی تجویز آئی، کیا یہ درست ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ صوبے کا نام ہزارہ پختونخوا رکھا جائے اور بعد آپ کے کہنے پہ خیبر کا لفظ لگانے سے معاملات طے ہوئے؟ یہ کیا ہوا کیا آپ بتائیں؟ اس کی یہ ہوا کہ جب 18ویں ترمیم کے صوبے کے نام کی تبدیلی پر ہم پہنچے تو اس وقت میں نے اسے رجسٹ کیا کہ یہ نام بدلنا نہیں چاہیے، جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیں اس کو. پر بعد میں جب دباؤ ہوا تو پھر ہم نے اپنی پارلیمانی میٹنگ اٹینڈ کی، اکٹھی کی. اس میں نواز شریف صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے. ہمارے صوبے سے تمام لوگ آئے ہوئے تھے، بڑی وہاں کی سیاسی قیادت تھی، جتنے بھی ہمارے سینئر لیڈر تھے وہ سارے آئے. تو وہاں پر پھر یہ ہم نے اس کو سارے لوگوں نے اس کو خلاف رجسٹ کیا اس کی تبدیلی کو. بہرحال چونکہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ایک اچھے ماحول میں 18ویں ترمیم ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، تو یہ تبدیلیاں آنی ہیں. تو اس پہ سب کی رائے پھر یہ بن گئی کہ اس کا نام ہزارہ پختونخوا رکھا جائے، ہزارہ. تو اس پہ پھر وہ ہمارے کچھ لوگ تھے، ان کی کمیٹی بنائی گئی کہ یہ تجویز کریں گے. کون کون کمیٹی میں تھا؟ اس میں سرانجام خان تھے، اقبال جھگڑا صاحب تھے، اس طرح کے چند اور نام تھے، کافی سال گزر کے مجھے نام تھا. تو پھر انہوں نے کنسیڈ کر لیا کہ پھر یہ خیبر پختونخوا نام ہو جائے تو یہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، ہزارہ کے لوگ بھی اس کو مان لیں گے. کیونکہ ان سب کا خیال تھا کہ ہزارہ اگر نام رکھا جائے تو یہ بہت ہی زیادہ اس سے آپس میں کنفرنٹیشن بڑھے گی، جو کہ میرے خیال میں بڑی غلط فہمی تھی. اگر یہ رکھ لیتے نام تو اس سے ہزارہ میں کافی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، نام اچھا ہوتا تھا. ہمارے صحافی دوست ہیں محسن رضا، وہ لکھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہزارہ کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے. کچھ ہوا یا نہیں ہوا، وہ آپ کے مخالف ہو گئے. کیوں مخالف؟ اس کی بڑی وجہ تھی، ایک تو میں اس کا سیگریٹری بھی تھا، اور دوسری جب یہ ہے کہ جب وہاں پہ ہزارہ کے اندر ایک تحریک چلی اس کے فوراً بعد، تو بدقسمتی سے ایبٹ آباد کے اندر پھر بڑی بلڈ شیڈ ہو گیا. کافی لوگوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے، مارے گئے، اور پھر پولیس نے فائرنگ کی. اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو سامنے آ کر انہوں نے وہ بہت لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ پولیس کے لوگ نہیں تھے جنہوں نے اس فسادات کو کروایا. وہ کوئی ایسے لوگ تھے جو مقامی نہیں بھی تھے، باہر سے لوگ تھے. یہ بات بہت لوگ کہتے ہیں. تو لوگ آپ کے کیوں مخالف ہو گئے؟ اس لیے کہ ایک دو وجہ سے کہ آپ ایک تو دقت کیا آپ نے 18ویں ترمیم پہ بھی کیا، پھر دوسرا کہ میں ہزارہ صوبے کے حق میں نہیں تھا، اور میں اس کے کھل کے میں نے اس کا ان سے اختلاف رائے کیا. جتنی ٹورزم کی فیسلٹیز وہاں پہ ہیں، جتنی سہولتیں اس جگہ پہ ہیں، تو یہ تو دنیا کے یورپ کے کسی ملک کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ یہ بالکل درست بات ہے کہ ہزارہ ڈویژن میں بے پناہ ٹورزم کے اپرچونیٹیز ہے، جو بہت بڑا سیکٹر بنتا ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا ٹورسٹ ایریا جو ہے وہ ہزارہ ڈویژن ہے. سردار صاحب، آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. میں ذرا ایک بریک لے لوں. خواتین حضرات، میں جا رہا ہوں ایک بریک پر. جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا.